نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی ان سے حسن کلام کرو، بہترین بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اچھی بات کا ضرورت مند ہر انسان ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے نرم لہجے میں بات کی جائے اور اچھی بات کی جائے۔ ایک حدیث ہے، طلحہ بن عمر نے عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدہ کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس جب یہ لوگ آتے ہیں تو میں انہیں جھڑک دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، کہ ہر ایک سے نرم بات کرو، اور وہ تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ اگر ہم اسی حدیث سے دیکھیں تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان کیسا بھی ہو، یہاں ان کے صرف کچھ چیزوں کو مس کر دینے کی بات نہیں تھی، ان کی بد اخلاقی کی بات نہیں تھی، بلکہ کیا بات تھی کہ وہ فاسد عقیدہ کے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں پہلی چیز عقیدہ ہی ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور پہلا عہد کیا لیا تھا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرنا، پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا، پھر رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا گیا کہ کون؟ تو اس نے کہا، اس نے اپنا نام بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر، تو اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے۔ پھر وہ اندر داخل ہوا، اسے اجازت دی، تو اس سے اچھی ملاقات کی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے، اور آپ نے تو اس سے حسن سلوک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اگر ہم اس حدیث سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے بدترین شخص کو گھر میں آنے کی اجازت بھی دی، اس سے ملاقات بھی کی، اور پھر اس سے اچھے اخلاق سے بھی پیش آئے۔ ایک اور نقطہ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جب کوئی برا شخص آ رہا ہے، گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اپنے گھر والوں کو پہلے متنبہ کر دیں، ان کو آگاہ کر دیں، انفارم کر دیں کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں گھر والے کہ میں جو ان سے حسن سلوک کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا ہے، اور پھر بھی جب وہ دوبارہ آئے تو اسے اسی طرح سے اجازت دے دی جائے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کوئی غیبت نہیں تھی، بلکہ گھر والوں کو انفارم کرنا تھا کہ کس طرح کے لوگ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاق سیکھنے کے لیے، ان سے کچھ باتیں پوچھنے کے لیے۔ تو دراصل عالم اور جاہل کا پتہ ہی اس کی گفتگو سے لگتا ہے۔ یہاں بھلی بات کہنے کو کہا گیا تو گفتگو کی خوبصورتی بہترین خوبصورتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک صحابی معاذ نے پوچھا، معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زبان کو بند رکھو۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم زبان کی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، یعنی یہ ایک طرح کی ڈانٹ تھی۔ جہنم میں منہ کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز لے جائے گی؟ تو ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت، زبان سے اچھا بولنا، بھلی بات کہنا، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو انسان کی پرسنالٹی اس کی گفتگو ہے۔ قرآن میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں، اور ایک اور جگہ فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ تو یہاں حسن جو اچھی بات کہنے کا حکم ہے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، اور وہ کیا بات ہے کہ بات کرتے ہوئے ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے، پاکیزہ بات، بھلی بات، کسی کی خیر خواہی کی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ بات کرتے وقت
دوسرے کی عمر، اس کے رتبے اور مقام کا خیال بھی رکھا جائے۔ ماں باپ کے سامنے، ایک حدیث آتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے عزت سے بات کرو۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کانوں کو اپنی زبان سے انصاف دلاؤ، یعنی اتنا زیادہ زبان سے نہ بولو کہ کان جو ہے وہ اس سے اکتا جائیں، تو اپنے کانوں کو اپنی زبان سے انصاف دلاؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گفتگو میں کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ بھلی بات قولوا للناس حسنا کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ گفتگو با مقصد ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مقصد گفتگو کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسری بات کہ غیر ضروری سوالات کی کثرت نہ ہو ہماری گفتگو میں۔ اگر دیکھا جائے کہ بے مقصد گفتگو کون سی ہے تو غیر ضروری باتیں کرنا، پھر مال کا ضائع کرنا، وقت کا ضائع کرنا، اور ادھر ادھر رینڈملی کسی بھی ایشو پر ڈسکس کرنا وداؤٹ اینی کنکلوژن، تو یہ بے مقصد باتیں ہیں۔ دوسری بات کہ لوگوں پر تبصرہ نہ ہو۔ ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ پیپل، تو اس کا مطلب ہے کہ اسمال مائنڈڈ پیپل جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح ایوریج مائنڈ ٹاک اباؤٹ ایونٹس اینڈ دا گریٹ مائنڈ پیپل ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز۔ تو وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کی جائے، بھلی بات کی جائے، با مقصد گفتگو کی جائے اور لوگوں پر بلا وجہ کے تبصرے نہ کیے جائیں۔ تیسری بات ہے کہ سچی بات کرنی چاہیے، جھوٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ چوتھی بات کہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی، کہ کیوں وہ باتیں تم کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے ہوئے خود کو بھول جانا، یہ کوئی بھلی بات نہ ہوئی۔ پھر پانچویں بات ہے کہ آسان اور سیدھی بات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرتے تھے، اپنی بڑائی کی باتیں کرتے تھے اور تکبر کرنے والے تھے۔ تو اس لیے آسان اور سیدھی بات کرنی چاہیے، منہ کو زیادہ ٹیڑھا میڑھا کر کے، بنا سنوار کے، ایکسٹرا لوچ دے کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6 کہ خیر خواہی کی بات ہو، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ایک اور جگہ پہ، قولوا قولا معروفا، لوگوں سے معروف بات کرو، بھلی بات کرو۔ پھر ہے کہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ فرعون جو ہے وہ اللہ کا بہت نافرمان ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا، قولوا لینا، لوگوں سے نرم بات کرنا، یعنی کن لوگوں سے، فرعون سے اور ان کے درباریوں سے نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ کلمۃ الطیبۃ صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے، تو اچھی بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جیسا ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا کہ دوسرے کی عمر، مقام، اس کے مرتبے کا خیال رکھ کر بات کرنی چاہیے، لیول کی بات کرنی چاہیے۔ حضرت انس نے کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، کہ میں جتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی اف نہ سنا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہ کی۔ تو یعنی بچوں سے بات کرنے کا بھی ایک اسلوب ہمیں پتہ لگتا ہے، ایک طریقہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کہ ان کو اف نہ کہیں، ان کو بات بات پہ روک ٹوک نہ کریں، بلکہ طریقے سے ان کو سمجھایا جائے اور اچھے طریقے سے ان سے بھی بات کی جائے۔ پھر ایک بہت اہم بات پر چلتی ہے کہ دوسروں کی جو انٹرسٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان سے بات کرنی چاہیے۔ مثلاً ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک بچے تھے، تو انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام تھا مغیرہ۔ وہ اڑ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پرندے کا کیا حال ہے، یعنی گزرتے گزرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھا کرتے تھے، ان کے پرندے کا حال پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس سے ملتے اس سے ویسی باتیں کرتے، بکری والے سے ملتے تو اس سے بکریوں کے بارے میں بات کرتے، تو جس سے بھی ہم ملاقات کر رہے ہوں اس کے لیول پہ آ کے بات کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ بات مختصر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع بات کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مختصر بات میں اپنی پوری کنسائز کر کے، کمپریہنسو بات کر کے، اپنا جو پرسپیکٹیو ہے، جو مائنڈ میں بات ہے، اس کو آگے ڈیلیور کر دیں۔
پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے دوران باڈی لینگویج کا بہت کم یوز کرتے تھے. اگر دیکھا جائے تو خطبے میں بھی صرف ایک انگلی اٹھایا کرتے تھے. اور ایک بہت اہم نکتہ کہ زیادہ بولنے کی بجائے سننے کی عادت ڈالیں. کھول کے وضاحت سے بات کریں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر مجھے معذرت کرنی پڑی ہو. یعنی کہ بڑا سوچ سمجھ کر بولا کرتے تھے کہ اس پر معذرت نہ کرنی پڑے. پھر یہ کہ بات کرتے ہوئے لہجہ اچھا ہونا چاہیے، ہماری ٹون اور ہمارے ورڈ سلیکشن اچھی ہونی چاہیے. پھر چلا کر نہیں بولنا چاہیے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. پھر منہ پھیر کر بات نہیں کرنی چاہیے اور چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں تو ہی قولوا للناس حسنا ہوگا. اور یہ بھی کہ تحقیر اور طنز نہ ہو بات میں، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، یعنی انہیں تکلیف نہ ہو، کوئی طنز تحقیر نہ ہو. کسی کا دل توڑنے سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی کہ لگی لپٹی باتیں کہنے سے اوائڈ کرنی چاہیے. کلیئر ورڈز میں بات کرنی چاہیے، جیسے قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سیدھی بات کیا کرو. پھر یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گالی گلوچ کے بغیر بات ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب بات کرے تو گالی دے. پھر زیادہ آرگیومنٹس میں نہیں پڑنا چاہیے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہ اپنی بڑائی کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، میں کے لفظ کو کم استعمال کرنا چاہیے. اور پھر بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، جس طرح کے کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے اس کو بھی کم استعمال کرنا چاہیے. اور کلیئر بات کریں، روتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ہمیں زیادہ تر ٹاپکس کو ایک ہی وقت میں بات کرنی ہے تو پہلے ایک موضوع کو کمپلیٹ کر کے پھر دوسرے ٹاپک کی طرف سوئچ کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہ نا سے بات نہیں کرنا شروع کرنی چاہیے، اس سے یہ کہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے. پھر یہ کہ اختلافی مسائل کو اوائڈ کرنا چاہیے، جیسے پولیٹکس میں ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، دین کے بارے میں بعض مسائل پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، گھر کے کوکنگ کے معاملات میں یا اور بھی بہت سے میٹرز ہیں جس میں اختلاف آ جائے، کنفلکٹ آ جائے، تو وہاں پہ کسی بھی قسم کی ایکسٹرا ڈسکشن سے اوائڈ کرنا چاہیے. پھر ذاتی مسائل کم سے کم بیان کرنے چاہیے کہ ہم جہاں بیٹھیں پھر لوگوں کو اپنی باتیں بتانا شروع ہو جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم گڈ لسنر نہیں بن پاتے اور کوئی محفل میں کوئی اچھی بات نہیں ہو پاتی، بس یہ کہ اپنی ایک بات کو، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا اور گھر آ گئے. پھر اسی طرح اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے فیشل ایکسپریشنز بھی ٹھیک رکھنے چاہیے. پازیٹیو بات کرتے ہوئے یا نیگیٹو بات کرتے ہوئے یا نصیحت کرتے ہوئے اپنے فیس ایکسپریشنز کو، اپنی ٹون کو، اپنے ورڈ سلیکشن کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تو دراصل ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل خوبصورت نہ ہو تو زبان بھی خوبصورت نہیں ہو سکتی. جیسے سورہ الحجرات میں آتا ہے، اگر تم اونچی آواز میں بات کرو تو اللہ تو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قولوا للناس حسنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.